السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو بھائی نے سوال کیا ہے کہ وطر کے بغیر عشاء کی نماز نہیں ہوتی، ایسی بات تو نہیں حدیث میں ملتی۔ وطر ایک الگ نماز ہے، عشاء کی نماز ایک الگ نماز ہے۔ تو وطر جو پڑھنے کے کئی فضائل ہیں، کئی احادیث آئی ہیں۔ تو وطر بعض کہتے ہیں یہ واجب ہے، لیکن جمہور علماء، زیادہ علماء کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں، حضر میں، قصر نماز میں اس کو نہیں چھوڑا۔ فجر کی سنتوں کو، 2 سنتوں کو اور عشاء کے وطر کو، اس لیے ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کبھی غلطی سے یا سستی سے انسان نہیں پڑھ سکا، رہ گیا، تو بندے کو یعنی اس کو صبح پڑھ لینا چاہیے، قضائی دے دینی چاہیے۔ تو اس لیے عشاء کی نماز کے ساتھ اس کو بعد میں رکھا گیا کہ جو بندہ فجر ٹائم نہیں اٹھ سکتا، تہجد ٹائم نہیں اٹھ سکتا، کیونکہ یہ رات کی آخری نماز ہے، فجر کی اذان سے پہلے پہلے اس کو پڑھنا ہے۔ تو جو رات کو نہیں اٹھ سکتا، وہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سوئے۔ اس لیے عشاء کی نماز کے فوراً بعد سونے کا حکم ہے، بندے کو باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی دینی کوئی محفل ہے، اس میں شریک ہونا ہے، کوئی ضروری کام ہے تو وہ کرے، اور عشاء کے فوراً بعد سو جائے، یہ طریقہ ہے۔ تو اس لیے کیونکہ فوراً بعد سونا ہے تو عشاء کے فرض پڑھ لے، 2 سنت پڑھ لی، اس کے بعد اب یہ سونے سے پہلے یہ کام ہے، تو اس کو عشاء کی ایک نماز کی ساتھ ہی پڑھ لیا جاتا ہے آسانی کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ عشاء کی نماز کا حصہ ہے، اور اگر یہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ اللہ نے 4 فرض نازل کیے ہیں، ظہر، عصر اور عشاء کے، فجر کے 2 اور مغرب کے 3۔ باقی جو سنت ساتھ پڑھی گئی وہ نفل نماز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ تو سنت نہ پڑھنے کی وجہ سے فرض نہیں ہوں گے، ایسی کوئی بات احادیث میں نہیں ملتی۔ تو یہ وطر پڑھنے چاہیے، بلا وجہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔